جی پریز دا لارڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، اور ایک حوالہ میں آپ کے لیے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں جو تیتس کو پولس رسول نے خط لکھا، اور آج ہر ایماندار کی اتنی اسٹڈی نہیں ہوتی بلکہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے پوری بائبل پڑھی ہے اور اگر آپ خدا کے کلام کو سیکھ چکے ہیں پاک روح کی مدد سے، تو میرے خیال میں آپ کسی کو جو ہے سمجھا سکتے ہیں، آپ کسی کو تعلیم دے سکتے۔ تیتس کا خط میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس بحث کے تعلق سے، تاکہ آپ جان جائیں۔ تیتس پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اور کلام اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو بھی قائل کر سکے۔ کیا لفظ لکھا ہے؟ مخالفوں کو بھی کیا کر سکے۔ اب اسٹڈی نہیں ہے آپ کی، اگر آپ کی اسٹڈی نہیں ہے، آپ بائبل کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے بے حد اس بات پہ افسوس ہوتا ہے معافی کے ساتھ کہ بعض اوقات لوگ مبشر بنا دیتے ہیں مجھے کسی کے مبشر بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کے پاسبان بننے پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تعلیم ہوتی نہیں ہے۔ میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے، میں جب ان سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے جی میں مبشر ہوں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں پوری بائبل پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ دو ہی باتیں، یا تو پھر لالچ کے تحت، یا وہ بھائی دائی کی دیتا ہوگا، یا پادری صاحب کے بہت کام آتا ہے، یا میرا اس کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ سسٹم ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ غلط ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ پاک روح کی قوت سے بھرے ہوئے بلائے لوگ تھے، اور جب یہ بحث کرتے تھے لوگوں کو قائل کرتے تھے، عتیق عہد جدید کا حوالہ دے کے لوگوں کو قائل کرتے تھے اور یسوع مسیح کی طرف لے آتے تھے۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی یہاں پر، میرا ہرگز، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، میں ہرگز آپ کے ساتھ تنقید کے ساتھ بات نہیں کر رہا، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ ہاں، میں اس کے بارے میں ضرور بات کر رہا ہوں جو خدا کے کلام کے مطابق غلط چلتے ہیں۔ وہ بحث کیا کرتے تھے، پھر آگے لوگوں کو شفا دیتے تھے، وہ شہید ہو جاتے تھے۔ یعقوب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ابتدائی کلیسیا میں شہید ہو گیا، اور پھر استفنس کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور پھر حوالات میں جا کر جو ہے وہ خدا ان کی پرستش کرتے تھے۔ ہاللیلویا۔ قید خانے کے اندر وہ خوش تھے کیونکہ ان کے اندر خدا کی قدرت تھی، خدا روح القدس تھا ان کے پاس۔ ہاللیلویا۔ تو آج مجھے اور آپ کو دیکھنے کا اگر بہت شوق ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میں پرفیکٹ ہوں؟ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا کہ سب کے اندر کمزوریاں ہیں، لیکن کمزوری کے اندر بھی فرق ہے۔ اب کلام میں بھی لکھا ہے، یوحنا کا خط آپ پڑھ لیں، وہاں پر لکھا ہے گناہ ایسا بھی جس کے بارے میں دعا کرنے کو نہیں کہتا۔ اب ایک شخص زانی ہے، وہ کیسے وہ ڈائسس پہ آ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اب جو لوگ موقع دے رہے ہیں تو وہ تو پھر گناہ کر رہے ہیں، وہ تو یا تو پھر پیسوں کی خاطر یا اپنے مفاد کی خاطر۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں عدالت کرنے والے؟ بھائی خدا کے کلام میں لکھا تو ہے نا ایک بیوی کا شوہر ہو، لکھا وہ نیک نام ہو۔ اور پھر اگر آپ نہمیہ کی کتاب پڑھیں، لیاسب کاہن نے کیا کیا تھا؟ عربی جوشن توبیہ اگر آپ پڑھیں تو کیا اس لیاسب کاہن نے جو ہے سارے کام جو ہے خراب کیے تھے، اور آج بھی بعض اوقات ایسا ہی ہے۔ معافی کے ساتھ آئیں آگے بڑھیں۔ اب آخری بات ہے آپ کے سامنے، بشارت کے نتائج۔ جب انہوں نے بشارت دی، خدا کا کلام سنایا، تو اس کے نتائج کیا ہوا؟ آج نتائج ہم یہ سمجھتے ہیں میرا بہت بڑا چرچ آ گیا، جی سب کے سامنے میرا چرچ سامنے آ گیا، میری کلیسیا بہت ہے۔ جب ان کی زندگی پر دیکھا جائے، وہ چرچ آتے ہیں، پاک روح سے مامور کم لوگ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کلیسیا جو بنتی ہے وہ نجاتی یافتہ لوگوں سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، خدا کام کرتا ہے، لیکن صرف ممبر ہی نہیں دیکھنے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا خدا کا روح میری کلیسیا کے اندر کام کر رہا ہے۔ یا انہوں نے کہا جی آج بڑا مسا ہے، آج بڑی برکت ملی، تو کیا تبدیلی بھی آئی ہے؟ کیا ان کے اندر خدا کے کلام کی تبدیلی ہے؟ اور جب یہ شگرد منادی کرتے تھے، اور آج بھی ایسے ہیں، خدا کا شکر ہے، جب رسول منادی کرتے تھے تو اس کا بشارت کا نتائج جو ہے ان کے سامنے آ جاتا، نتیجہ سامنے آ جاتا تھا۔ آئے ہم دیکھیں، جب پہلی بات وہ حوالات میں ڈال دیے گئے کیونکہ کام ہو رہا تھا، پریز دی لارڈ، اور پھر اس کے بعد ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ اعمال کی کتاب پڑھ لیں 4 باب اور اس کی 7 آیت، حوالات میں ڈال دی گیا۔ اعمال کی کتاب 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک، اور پھر لے کے حکم دیا گیا کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز منادی نہ کرنا، یہ نتائج ہیں۔ اور اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 18 آیت، اور پھر لکھا ہے قید کیے گئے، اعمال کی کتاب 5واں باب 7ویں آیت سے لے کر 17 آیت تک، اور پھر لکھا ہے مقدموں کے بعد انہیں مار ڈالنے کی سازش کی گئی،
مقدمے کے بعد انہیں مار ڈالنے کی سازش کی گئی۔ مال کی کتاب 5واں باب اس کی 33ویں آیت۔ یہ نتائج ہیں جی، ادھر سے اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، پاک روح سے لوگ بھر رہے ہیں۔ نتائج کیا ہے؟ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بشارت کا کام کرے، شیطان چاہتا ہے یہ مر جائیں، بشارت کا کام جو ہے ختم ہو جائے۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اب موت چیختی ہے میرا ڈنگ نہ رہا، اب موت چیختی ہے میرا ڈنگ نہ رہا، شیطان رو رہا ہے میرا سر کچل گیا۔ وہ کچلا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد انہیں پیٹا گیا۔ اعمال کی کتاب 5واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، کن رسولوں کے اوپر۔ یہ بشارت کے نتائج ہے۔ اچھا، 7واں باب اور اس کی 58 سے 60 آیت تک۔ اور پھر یعقوب کو تلوار سے قتل کر دیا گیا، میں نے پہلے آپ کو بتایا، ہیرودیس کو بات یہ پسند آئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پطرس کو بھی قید کر لیا گیا۔ یہ ہے بشارت کرنے کا طریقہ۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بس جی سکھ ٹھیک ہے، یسوع سکھ دے، آپ کی روح اندر سے شاد ہونی چاہیے، یہ جسم ہے۔ اور اگر آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھیں تو رسولوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں، کسی کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا۔ اب آخری بات، ان کی حوصلہ افزائی کیسے ہوئی؟ سنیں میری بات، اگر انہوں نے دکھ بھی اٹھائے ہیں، آخری بات حوصلہ افزائی کے 3000 لوگ ایمان لے آئے، ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے۔ 3000 لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد لکھا ہے ایمانداروں کی تعداد بڑھ گئی۔ اعمال کی کتاب 4 باب اس کی 4 آیت۔ اس کے بھی اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں، اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 41ویں آیت۔ پھر بھیڑ ایمان لے آئی۔ یہ حوصلہ افزائی ہے، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ دکھ انہوں نے سہا نا، نتائج تو آ گئے۔ اب حوصلہ افزائی کیسے ہوئی؟ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ 3000 لوگ ایمان لے آئے۔ نمبر 2، ایمانداروں کی تعداد بڑھ گئی، اور بھیڑ، ایک بہت بڑی بھیڑ ایمان لے آئی۔ اعمال کی کتاب 5 باب اس کی 14 آیت۔ پھر لکھا ہے یروشلم میں شاگردوں کا شمار جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ اعمال کی کتاب 6 باب اس کی 1 آیت۔ پھر خدا کا کلام ترقی کرتا گیا اور شاگردوں کی تعداد کیا ہے جی؟ بڑھتی گئی۔ اعمال کی کتاب 6 باب 7ویں آیت۔ یہ حوصلہ افزائی، ساتھ ساتھ خدا دکھا رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کاہنوں کی جماعت ایمان لے آئی۔ ہاللیلویہ! کاہنوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایمان لے آئی۔ دیکھیں، اب جو ماسٹر مائنڈ لوگ تھے اس زمانے میں، جو فقی فریسی تھے، کاہن جو قربانیاں کرتے تھے، جو اپنے آپ کو سردار کاہن کہتے، ایک بہت بڑی بھیڑ جو ہے ایمان لے آئی، اور خدا ان کے کلام کی طرف وہ راغب ہوئے۔ اعمال کی کتاب 6 باب 7ویں آیت لکھا ہے اور غیر یہودی ایمان لائے۔ اعمال کی کتاب 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے 14 آیت تک۔ اور پھر یہودا، گلیل اور سامریا میں کلیسیا کی ترقی ہوتی گئی۔ اعمال کی کتاب 9واں باب اس کی 31 آیت لکھا ہے وہ شادمان ہوئے اور خوش ہوئے۔ ہاللیلویہ! عزیزو، آج ہم نے اس بات پہ غور کیا۔ میں پھر آخر میں کہتا چلا جاؤں کہ روح القدس نازل ہونے کے بعد پھر انہوں نے جہاں کہیں کام کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے مطالعہ رکھا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کا کوئی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شامہ ایونجلزم پاکستان ایک چھوٹا سا واٹس ایپ گروپ ہے ہم نے بنایا، آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے پاک روح کی قوت سے آپ کے جواب دیں، اور شامہ ایونجلزم کے لیے ضرور دعا کریں، ہمیں جگہ کی ضرورت ہے۔ میں پچھلے 35 سال سے میں نے ایز اے ایونجلسٹ کام کیا ہے، ڈفرینٹ منسٹریوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ اب خداوند نے مجھے بوجھ دیا ہے کہ میں بائبل اسکول کے حوالے سے لوگوں کو تعلیم دوں کہ سیمنری کرنا بہت ضروری ہے، خدا کے کلام کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند آپ کو برکت دے اور خدا ہمیں جگہ دے۔ ہاللیلویہ! خداوند آپ کو برکت دے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اسٹوڈنٹ روزانہ مطالعہ کریں اور ایک دوسرے سے پیار کریں، اور روزانہ بائبل پڑھنا نہ بھولیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔